والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ حضرات محترم، یہ بہت ہی سعادت کی گھڑیاں ہیں کہ ہمارے دو بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ جب سے ہم نے شعبہ حفظ کا آغاز کیا اب تک ہمارے 5 طلبہ حافظ بن چکے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے نظام تعلیم میں، دارالاسلام کے نظام تعلیم میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو سورج کو باقی اجرام فلکی میں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری ملت اسلامیہ میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان تمام تعلیمی اداروں میں مرکزی سبجیکٹ، مرکزی مضمون قرآن کو ہونا چاہیے، اور قرآن کو اس روح کے ساتھ نہیں آنا، قلب و روح میں اتارنا، اس کا شعور دینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک ماحول بھی دینا۔ ہم کیسے کر رہے ہیں اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں گا۔ جامعہ دارالاسلام میں جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے 1999 میں، تب سے اب تک اس کے شیڈول میں فجر کے بعد پہلا پیریڈ قرآن کا ہوتا ہے اور مغرب کے بعد آخری پیریڈ قرآن کا ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں باقی مضامین سمو دیے جاتے ہیں۔ فجر کے بعد قرآن فہمی کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ جو طلبہ عربی کی کوئی شد بدھ حاصل کر لیتے ہیں، قرآن کی زبان عربی کو سیکھ لیتے ہیں، ماضی اور مضارع کی پہچان کرنے لگ جاتے ہیں، یہ عموماً یہ ہدف ہم 6ٹھی جماعت میں حاصل کرتے ہیں۔ 6ٹھی جماعت میں عربی لازمی مضمون کی حیثیت سے ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں اور 10ویں تک یہ لازمی مضمون چلتا ہے۔ ہم فجر کے بعد 6ٹھی جماعت سے لے کر 10ویں تک قرآن کے ترجمے کی کلاس لیتے ہیں، اور جتنی کچھ گرامر بچوں نے پڑھی ہوتی ہے اس کا اجرا کرواتے ہیں، سیغے پوچھتے ہیں، اور اس کی جھلک انشاءاللہ آخر میں یہاں پیش ہوگی۔ پھر مغرب کے بعد سارے طلبہ قرآن مجید کو یا ناظرہ پڑھتے ہیں، جو ناظرہ پڑھ چکے ہوں وہ حفظ کرتے ہیں۔ تو یہ 24 سال سے تو یہ چل رہا ہے سلسلہ، لیکن 5 سال پہلے ہم نے اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کی۔ وہ یہ کی کہ ہم اسمبلی کے بعد جو 8 پیریڈ ہوتے ہیں اسکول کے شیڈول کے مطابق، اس میں سے 2 پیریڈ ہم مزید قرآن کو دے کر ان بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اپنے قرآن کو سینے میں اتاریں۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بندوبست کیا کہ جس سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، تو کیوں نہ ان نونہال بچوں کو جو ہمارے پاس 7-8 سال رہتے ہیں ان کے سینوں کو آباد کیا جائے۔ کچھ اللہ کا شکر ہے کہ 2 پیریڈ وہ اور صبح و مساء کے 2 پیریڈ، 4 پیریڈ روزانہ بلا ناغہ ہمارے طلبہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ 8ویں تک یہ بندوبست ہے۔ ہمارا یہ ہدف ہے، ہماری یہ کوشش ہے، ہم اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 8ویں تک بچہ حافظ قرآن ہو اور 10ویں تک بچہ عالم قرآن بھی ہو، قرآن کے مضامین کو سمجھتا ہو، اس کے الفاظ کو جانتا ہو۔ اس سسٹم کے تحت الحمدللہ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ان 2 بچوں نے اسکولنگ مکمل کی ہے، یعنی ایک بچہ 10ویں میں پہنچ گیا، ایک 8ویں میں ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے قرآن بھی حفظ کر لیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ انسان کا سینہ زمین کی طرح ہے، اگر یہ بنجر ہے تو اس سے خس و خاشاک اگیں گے، اور اگر یہ زرخیز ہے تو یہاں سے مفید پھل پات نکلیں گے، اور انشاءاللہ 2-4 ماہ کے بعد 2 مزید حافظ ہمارے تیار ہو جائیں گے، اور اس طرح کی محفل انشاءاللہ پھر ہم برپا کریں گے۔ گویا اس سال ہمارے 2 طلبہ اور حفظ قرآن کی تکمیل کے آخری مرحلے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، والدین کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف رٹا نہ ہو بلکہ اس کو سمجھیں۔ الحمدللہ 10ویں تک ہم عربی زبان، ایک ہے قرآن سے ترجمہ، بعض مدارس ایسے ہیں، اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے، وہاں کا ایک طالب علم آیا، اس نے قرآن کو حفظ کیا ترجمے کے ساتھ، یعنی وہ قرآن کا ترجمہ، ہم نے اس کا ٹیسٹ لیا، اس بچے کو قرآن حفظ بھی تھا اور اس ہر آیت کا ترجمہ بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کی ایک کمی تھی
اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس لفظ کا یہ میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں، اس کا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے۔ ہم وہ دلیل اس ادارے میں فراہم کرتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی عربی کی گرامر ہے کہ فعل کا ترجمہ یہاں ماضی کا زمانہ کیوں ہے، یہاں مستقبل میں کیوں ترجمہ ہوگا، یہاں یہ حرف شرط کا معنی کیوں دے رہا ہے، یہاں اس میں موصولہ کا کیوں دے رہا ہے، یہاں استفہام کا معنی کیوں دے رہا ہے۔ اس کا سیاق و سباق، اس کی گرامر، اس میں ایک ایک لفظ اور اسم کی قسمیں اور فعل کی قسمیں، اس میں کیا رد و بدل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ دلیل کے ساتھ بچہ سمجھتا ہے۔ اور ہمارا یہ عاجزانہ دعویٰ ہے کہ الحمدللہ 50-60% قرآن کو یہ بچے سمجھنے کے اہل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر یہ آگے جاری رکھیں یعنی ایف اے تک، تو انشاءاللہ یہ الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام بررہ کی منزل بھی طے کر سکتے ہیں، اس میں مہارت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف گرامر کافی نہیں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ وہ بتاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کہاں تھے تو یہ قرآن اترا، کس جگہ پہ تھے تو یہ سورت اتری، کس حالت میں تھے کہ یہ آیت اتری، یہ ہم سیرت بھی پڑھاتے ہیں۔ پھر جو احکام کی آیات ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، اس کو آیات احکام کہتے ہیں۔ ان کو جاننے کے لیے ہم فقہ کی کتاب بھی پڑھاتے ہیں اردو کے اندر، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ بچہ ادھر میٹرک کرے، ادھر درجہ ثانیہ درس نظامی کا امتحان دینے کے بھی اہل ہو، اور الحمدللہ اس اہل ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں نے امتحان دیا اور اعلیٰ نمبروں میں کامیابی حاصل کی، اور گویا کہ وہ پاکستان بھر میں پوزیشن کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تو ہم اس انداز سے یہاں بچوں کو مضامین پڑھاتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں جہاں فقہ کی ضرورت ہے، سیرت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اسلامی کتابیں، خاص طور پر ان لوگوں کی کتابیں جنہوں نے اسلام کا ایک جامع تصور پیش کیا، دین کا صحیح مفہوم سامنے رکھا ہے۔ میری مراد سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ، پوری دنیا جانتی ہے، اپنے پرائے سارے جانتے ہیں کہ جو ترجمانی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، کسی اور عالم کو یہ نصیب نہیں ہوا بر صغیر کے اندر، اور پہلا شاہ فیصل ایوارڈ جس بندے کو ملا ہے وہ سید مودودی رحمہ اللہ، وہ اس بیس پہ۔ تو ہم ان کی کتابیں کوشش کرتے ہیں کہ صفحہ بہ صفحہ، پیرا بہ پیرا، لفظ بہ لفظ پڑھائیں جتنی ہو سکے، اور اسلامیات کے پیریڈ میں اس کا بندوبست ہوتا ہے۔ دین کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ دین کیا چاہتا ہے، دین ہے کیا، اور مسلمان کہتے کس کو ہیں، تو میں دعوت دوں گا کہ اپنے اداروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے کا ماحول پیدا کریں۔ حضرات، یہ تھی چند گزارشات قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو حفظ کے لیے، اور اس کی تجوید اور ناظرہ کے لیے یہاں بندوبست مکمل سکولنگ کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ جو بچہ پڑھے گا وہ انشاءاللہ درس نظامی کے 2 سال کے برابر بھی تعلیم حاصل کر لے گا، اور اگر ایف اے ہمارے پاس کرے گا تو خاصہ کر کے جائے گا انشاءاللہ۔ اور آگے ہم اہتمام کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے باقاعدہ رابطۃ المدارس کے ساتھ ملحق ہو کر امتحان دیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔